جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ نہ صرف اس خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی پیش رفت ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرنے نہیں جا رہا یا امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ وقتی طور پر لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے یا لفظ جو میں نے بولا ہے، وقتی طور پر اس پر غور کیجئے گا، وقتی طور پر ہی صحیح، مگر یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی پیش رفت ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ نہیں کر رہا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے حملہ مؤخر کیوں کیا ہے یا یہ وقتی طور پر بحران کیسے ٹلا ہے؟ بہت سارے اس کے عوامل ہیں۔ کیا امریکہ نے قطر، سعودی عرب اور عمان کی بات مان کر حملہ روکا ہے، یا ٹرمپ صاحب نے اپنے ان ٹیم ممبروں کی بات مانی ہے جو انہیں سمجھا رہے تھے کہ ایران پر حملہ نہ کریں، یا ٹرمپ صاحب نے، امریکہ نے اور امریکی حکومت نے ایران کو، ایرانی قیادت کو ایک موقع اور دیا ہے؟ کیا ہے اس سارے قصے کے پیچھے، اس ساری تھیوری کے پیچھے؟ اور اگر یہ وقتی طور پر بحران ٹلا ہے تو یہ جو لفظ وقتی طور پر ہے یہ کتنا وقت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو طے ہے کہ کچھ نہ کچھ امریکہ، اسرائیل اور ان کے ہم نواؤں نے ایران میں کرنا ہے، لیکن یہ جو وقتی طور پر بحران ٹلا ہے یہ کتنے عرصے کے لیے ٹلا ہے، اور اس وقتی طور پر بحران ٹلنے کے بعد کیا ایرانی قیادت چیزیں بہتر کر پائے گی، اپنے عوام کو مطمئن کر پائے گی اور بیرونی دنیا کو مطمئن کر پائے گی، یا ایران پر حملہ ناگزیر ہے، مطلب آج نہیں تو کل ہونا ہی ہونا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں اور آج اسی موضوع پر بات کرنی ہے۔ بڑا اہم موضوع ہے، بہت بڑی خبر ہے اور خوشی کی خبر ہے، نہ صرف اس خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، کہ امریکہ ایران پر وقتی طور پر حملہ نہیں کرے گا۔ خطرہ مکمل ٹلا نہیں، بحران مکمل طور پر ٹلا نہیں، یا مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں ہوا، لیکن وقت مل گیا ہے ایرانی حکومت کو بھی، اس خطے کے باقی ممالک کو بھی، ٹرمپ صاحب کو بھی، اور اس مخلوق کو بھی جس نے اس ہاتھیوں کی لڑائی میں پس جانا تھا۔ مزید اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ بھارت کے ساتھ تو کیا بری ہو رہی ہے جب سے مرکہ حق میں پھینٹی لگی ہے بھارت کو۔ ایک کے بعد ایک ناکامیاں، ایک کے بعد ایک شرمندگی، ایک کے بعد ایک پسپائی۔ ابھی تازہ جو شرمندگی یا پسپائی یا شکست ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ملکوں پر 25% ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد بھارت نے خاموشی سے ایران کی چابہار بندرگاہ پر تعمیراتی کام چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بڑا ڈھنڈورا پیٹا تھا بھارتی میڈیا نے اور بھارتی حکومت نے کہ گوادر بندرگاہ تو گئی، ایران اور پاکستان کی دوستی تو گئی، ایران اور پاکستان تو اب ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، اور صورتحال بھی یہی تھی۔ ایران کی طرف سے ہم پر میزائل حملہ ہوا اور ہم نے جوابی حملہ بھی کیا۔ بڑے تلخ بیانات بھی آئے۔ ایرانی آرمی چیف جو غالباً ایران اسرائیل جنگ میں مارے گئے، انہوں نے بھی بیان دیا تھا کہ پاکستان کو سبق سکھا دیں گے۔ حالات بھی ایسے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کلبھوشن یادیو یہ کس سرحد سے پاکستان میں داخل ہوتا تھا؟ ایرانی سرحد سے۔ مبارک حسین پٹیل اس کا نام تھا، تاجر بنا ہوا تھا، انڈر کور تھا، را کا سرونگ افسر، اور ایران کے ذریعے دہشت گردی بھی ہوتی تھی بلوچستان میں، بس پیچھے بھارت، آگے ایران اور آگے بلوچستان، جیسے اب پیچھے بھارت ہے، آگے افغانستان اور آگے پاکستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے۔ تو حالات ایسے تھے، اور گوادر بندرگاہ پر ہمارا برا حال تھا،
پھر ہم نے ایران کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن معاہدہ کیا ہوا تھا. زرداری صاحب کو جب پتہ تھا کہ ایران پر امریکہ نے پابندیاں لگائیں اور آپ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے تو بھاگے بھاگے گئے. نہ صرف یہ گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا بلکہ اس معاہدے میں زرداری صاحب کی نے پہلی صدارت کی بات کر رہا ہوں, جب پہلی مرتبہ صدر بنے زرداری صاحب, تو اس وقت انہوں نے اس معاہدے میں یہ شک بھی ڈلوائی کہ جو فریق بھی معاہدے سے پھرے گا وہ جرمانہ بھی ادا کرے گا. یعنی اس عقل مند آدمی کا حال دیکھیے, اس کی عقل کا حال دیکھیے کہ امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, کوئی ملک ایران کے ساتھ کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہے, انڈر کور یا ڈھکے چھپے انداز میں سارا کچھ ہو رہا ہے, اور یہ بھاگے بھاگے گئے اور جا کے ایک معاہدہ کر کے آ گئے, اور معاہدے میں یہ شک بھی ڈلوائی کہ اگر ہم پھرے یا آپ پھرے تو آپ جرمانہ بھی کر سکتے ہیں. ایران نے اپنی طرف کی وہ گیس پائپ لائن بچھا دی, ہم ایک اینٹ نہیں لگا سکے. کیوں؟ کیونکہ امریکہ نے کہا کہ کر کے تو دیکھو, تمہارا حشر کرتے ہیں. اوپر سے جرمانے والی شک. تو یہ ایران اسرائیل جنگ سے پہلے, یہ حالات بدلنے سے پہلے حالات یہ تھے کہ ایران عالمی ثالثی عدالت میں جانے کی کوششیں کر رہا تھا, عالمی ثالثی عدالت میں, کہ تاکہ پاکستان پر جرمانہ کریں اور ان سے جرمانہ لیں کہ یہ معاہدے سے پھرے ہیں. تو خیر وہ سارے ماضی کے قصے تھے. حال میں بھارت شرمندہ ہو رہا ہے, بھارت کو شکست ہو رہی ہے, بھارت سکڑ رہا ہے. وہ کیسے میں ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں. پہلے مزہ لیجیے ایک بار پھر کہ دوبارہ سناتا ہوں کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد بھارت نے خاموشی سے ایران کی چابہار بندرگاہ پر تعمیراتی کام چھوڑ دیا ہے. اس فیصلے کے نتیجے میں ایران کو ادا کیے گئے $120 ملین بھارت کے ڈوب گئے ہیں, جبکہ چابہار پر کام کرنے والی بھارتی کمپنی انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کے بورڈ نے اجتماعی استعفے دے دیے اور کمپنی کی ویب سائٹ بھی بند کر دی ہے. بھارت نے 2024 میں 10 سال کے لیے چابہار کی ڈیولپمنٹ کا انتظام سنبھالا تھا, لیکن امریکی دباؤ کے بعد اس منصوبے سے علیحدگی اختیار کر لی, اور یوں بھارت کو ایک اور شرمندگی ہوئی. ایک اور جو میں لفظ لگاتا ہوں وہ کیوں لگاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو بھارت کا اس غرور میں تھا, تکبر میں تھا. اصل میں مودی صاحب کو تکبر لے ڈوبا, اور تکبر میرے پیارے بہنوں تے بھراؤ ایک لمحے کا بھی نہیں کرنا, رائی برابر بھی تکبر نہیں کرنا اپنی زندگیوں میں. یعنی میں اپنے اندر میں نہیں آنے دینی. یہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی یہ تباہی کا باعث ہے. تکبر نہیں, رائی برابر بھی تکبر نہیں. وہ پنجابی دی ایک مثال ہے, اچے دے منہ وچ اگ. ہم گاؤں میں ہوتے تھے نا تو وہ حکا بکھاتے ہوتے تھے دادے کا یا کسی بڑے کا, تو وہ اچا ہوتا تھا جس سے آگ پکڑ کے نا تو اس کے اوپر وہ ہویجا تو چلم جس کو کہتے ہیں اس میں آگ ڈالتے تھے. تو اچے دے منہ وچ اگ. اسی طرح یعنی جو اچا ہے, جو اچا بننے کی کوشش کرتا ہے, اس کے منہ میں آگ ہی ہوتی ہے. تو تکبر مودی کو تکبر لے ڈوبا. پہلے یہ خطے کا میں چودھری ہوں, پھینٹی ایسی پڑی کہ مارکہ حق میں آپریشن بنیاد المرصوص میں کہ ابھی تک سکتے اور قومے میں ہے بھارت. دوسرا, اس کے فوراً بعد سری لنکا سے بھارت آؤٹ ہونے لگا. سری لنکا میں بھارت مخالف مظاہرے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے ہماری تباہی بھارت کر رہا ہے. سری لنکا چین کے قریب ہو گیا. تیسرا, نیپال میں بھارت مخالفت بڑھ گئی. اب نیپال سے بھارت آؤٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. جو اس کے بعد مارکہ حق کے بعد جو سب سے بڑی اس خطے میں بھارت کو شرمندگی اٹھانا پڑی یا شکست ہوئی, وہ بھگوڑی حسینہ واجد کے بھاگنے کے بعد بنگلہ دیش نے بھارت سے علیحدہ دوسری طرف پاکستان کی طرف آ گیا اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ بنگلہ دیشی کرکٹرز بھی بھارت جانے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کے میچز بھارت میں ہم نہیں کھیلیں گے. یہ صورتحال ہو گئی ہے. حسینہ واجد بھگوڑی بھاگی, آدھی ساڑیاں اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں چھوڑ کر. زیور پڑا ہوا تھا بھگوڑی حسینہ واجد کا, زیور جو تھا لاکر سے نکال کر ٹیبل پر رکھا. آدھی ساڑیاں وہ بریف کیسوں میں
کوئی 7 تو سوٹ کیس بڑے بڑے ساڑیوں کے تھے بگوڑی حسینہ واجد کے، اور کوئی پیسے بھی لے گئیں جو ڈالر شالر رکھے ہوئے تھے، لیکن بہت سارے زیور اور بہت ساری ساڑیاں وزیر اعظم ہاؤس میں چھوڑ کے، وزیر اعظم کی جو رہائش گاہ اس کی اپنی تھی اس میں ہی چھوڑ کے بھاگ گئی، اتنی جلدی میں بھاگنا پڑا اسے۔ تو بنگلہ دیش سے بھی بھارت آؤٹ ہوا۔ پھر ایران اور بھارت قریب قریب تھے، یہ چابہار بندرگاہ والا معاملہ تو اب ہوا ہے، اس سے پہلے ایران اور بھارت قریب قریب تھے، ہم دور تھے ایران کے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ را اور اسرائیل کے ایجنٹ ہر دوسرے دن ایران میں پکڑے جاتے ہیں، اور ایرانی اسمبلی میں تشکر پاکستان کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ بھارت کے حوالے سے جو ان کی خوش فہمیاں تھیں وہ ان کی آنکھ کھل گئی ہے، کیونکہ بھارت اسرائیل کے قریب ہے، اسرائیل ایران مخالف ہے، تو بھارت ایران سے بھی آؤٹ ہوا۔ اور اب یہ جو $120 ملین ڈوب گئے، تو ایک کے بعد ایک شرمندگی ہے بھارت کے لیے۔ تبھی تو راہل گاندھی ہر تقریر میں کہتے ہیں مودی جی کچھ تو بولیے، کتنا شرمندہ کروائیں گے آپ اور بھارت کو۔ بلا شبہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے، لیکن اس سیٹ بیک سے ہم کوئی فائدہ حاصل کر پائیں گے، یہ بھی ایک بہم سوال ہے۔ ہم امریکہ کے بڑے قریب ہیں جی، ٹرمپ صاحب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم کی روز تعریفیں کرتے ہیں اور ملک کی تعریفیں کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ امریکہ کی نظر میں اس وقت ہم اچھے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان ساری تعریفوں، ان سارے اچھے پن کو ہم معاشی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے بدل سکتے ہیں یا اسی پر ہی خوش ہونا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کیا امریکہ ہم سے اتنا خوش ہے کہ ہماری اب وہ تجارت کو کوئی سہارا دے، معیشت کو کوئی سہارا دے، ہماری سرمایہ کاری کو کوئی سہارا دے، یا یہ جو چابہار بندرگاہ تقریباً بند ہوئی پڑی ہے، یا تو کیا اس سے گوادر ہماری بندرگاہ کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ یا جو بھارت اتنے بیک فٹ پہ چلا گیا ہے، تو کیا اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو بھارت کی دہشت گردی کا پراکسیز، ان کی جو آگے تنظیمیں ہیں، یہ بزدلوں کی جو معصوموں کو، بے گناہوں کو شہید کرتے ہیں، ان پر ہم کوئی اثر انداز ہوں گے، مکمل طور پر ان کا خاتمہ کر پائیں گے؟ اور یا جن ملکوں سے اب ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش اور اب ایران، تو بھارت جن ملکوں سے آؤٹ ہوا ہے ان ملکوں میں ہم ان ہو سکیں گے معاشی طور پر، تجارتی طور پر؟ کیونکہ جذباتی دنیا تو ہے نہیں، نہ جذبات کی دنیا تو ہے نہیں، یہ مفادات کی دنیا، تو ہمارے مفادات پورے ہو پائیں گے؟ ہمیں ان ساری اچھے ماحول اور اچھی باتوں کا فائدہ ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن بھارت کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ چابہار بندرگاہ سے بھی آؤٹ ہوا امریکہ کے دباؤ پر، اور $120 ملین بھی ڈوب گئے، $120 ملین بھی ڈوب گئے۔ اور بھارت کے ساتھ تو کیا کیا نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ روز کہتے ہیں کہ بھارت کے طیارے تباہ کیے پاکستان نے، اور 50% ٹیرف بھی بھارت پر لگا دیا صدر ٹرمپ نے۔ روس سے تیل مت خریدو، اور اب ٹرمپ صاحب اس پر بھی تقریباً پہلے ہی آدھا تیل ہو گیا ہے تو وہ بھی بند کروا دیں گے۔ اور ایران سے جو تیل کی خرید و فروخت کرنے والی کمپنیاں تھیں بھارتی اور بھارتی شخصیات تھیں، ان پر بھی امریکہ پابندیاں لگا چکا۔ H1B ویزے پر پابندی امریکہ لگا چکا، اور اس میں 70% بھارت متاثر ہوا ہے۔ پھر بھارتی شہریوں کو جو ادھر تھے غیر قانونی طور پر، ان کو ہتھکڑیوں اور بیڑیاں ڈال کر جہازوں میں ٹھونس کر بھیجا ٹرمپ صاحب نے امریکہ سے بھارت۔ تبھی تو راہل گاندھی روز جگتیں مارتے ہیں مودی صاحب کو۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ ایک اور اچھی خبر پاکستان کے لیے، کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب میں 1 سال کی بات چیت کے بعد دفاعی معاہدے کا مسودہ تیار ہو گیا۔ یہ خبر سامنے آئی ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے یا سیکیورٹی کا معاہدہ ہوا ہے، اس سے الگ معاہدہ ہے۔ اور عالمی میڈیا میں بڑے عرصے سے یہ خبریں چل رہی تھیں کہ ترکی اس جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس میں شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک علیحدہ معاہدہ کیا جا رہا ہے جس میں یہ تینوں ملک شامل ہوں گے۔ اچھی بات ہے، اس سے اور یہ تینوں ملک قریب آئیں گے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ محمود اچکزئی بالآخر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر ہو گئے، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ عمران خان نے انہیں نامزد کیا تھا عمر ایوب کی سزا اور نااہلی کے بعد،
اور ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا، حکومت رکھنے ڈال رہی تھی. اور سنا ابھی یہ گیا ہے JUI جمعیت علماء اسلام کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب نے نواز شریف صاحب سے بات کی اور کہا کہ حکومت میرا نوٹیفیکیشن نہیں جاری کر رہی، تو نواز شریف کے کہنے پر یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. خیر، اس خبر کی بھی تصدیق ہو یا تردید ہو جائے گی، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی ہوں گے، عمران خان کے نامزد کرتا ہیں، اور یقیناً اس سے ٹف ٹائم ملے گا حکومت کو، اور ریلیف، بہت بڑا ریلیف ملے گا اپوزیشن کو. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کا طبی معائنہ کیا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز PIMS ہسپتال اسلام آباد کے 3 ڈاکٹروں نے، اور عمران خان ماشاءاللہ فٹ ہیں، نہ انہوں نے کمر درد، نہ شہباز شریف کی طرح انہیں ہوا ہے، نہ نواز شریف صاحب کی طرح ان کے پلیٹلٹس گرے ہیں، نہ آصف علی زرداری صاحب کی طرح وہ ویل چیئر پہ آئے ہیں، نہ انہوں نے ان تینوں کی طرح پرائیویٹ اسپتالوں کے بیڈوں کی مانگیں کی ہیں. میں بوڑھا آدمی ہوں، بیمار ہوں، رحم کیا جائے. نواز شریف صاحب کی طرح کوئی درخواست نہیں آئی عمران خان کی کسی عدالت میں. البتہ ڈاکٹروں نے انہیں مکمل فٹ قرار دیا ہے، اور ہاں، آنکھوں اور دانتوں کے حوالے سے کچھ دوائیاں تجویز کی ہیں. عمران خان کو دانتوں کی انفیکشن کبھی کبھار ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار ان کے کانوں کا درد ہوتا ہے انہیں. باقی ماشاءاللہ فٹ ہیں. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے بغضے منصور علی شاہ کی بدولت منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بنے، اور پھر 26ویں 27ویں یعنی ترمیم کے بعد وہ اور اطہر من اللہ مستعفی ہو گئے. اب سنا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ بحیثیت وکیل پریکٹس کریں گے. بین الاقوامی اور ملکی ثالثی، مصالحت، اسٹریٹجک قانونی مشاورت، فوکس پوائنٹ، یعنی انہی چیزوں پر وہ وکالت کریں گے. اچھی بات ہے. منصور علی شاہ صاحب بھی جوان ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ، صحت مند ہیں، اور ان کو وکالت کرنی چاہیے، کیونکہ وکیل تو کمال کے ہیں اور جج بھی کمال کے تھے. پاکستان سے باہر اس وقت اگر کوئی جج ہے جو جانا جاتا ہے اپنے فیلڈ میں، اپنے شعبے میں، تو وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں. ایک اور جج بھی ہوا کرتا تھا، وہ بڑی کرسی پر بیٹھا چھوٹا قاضی، پتہ نہیں آج کل کہاں ہیں، سنا ہے بال شلمن چھوٹے کروا کے کہیں پھر رہے ہیں. چلو، اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے نا اس طرح کے کاموں میں. خیر، واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر، اور موضوع وہی ہے کہ وقتی طور پر امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کا منصوبہ مؤخر کر دیا ہے. بہت بڑی پیش رفت ہے انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے، اس خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، اور خاص طور پر ایران کے لیے، اور خاص طور پر ایران کے ارد گرد جو خلیجی ممالک ہیں ان کے لیے. کیونکہ اگر حملہ ہو جاتا تو ایران جوابی حملے کرتا، جہاں جہاں حملے کر سکتا تھا، تو سارے ملک لپیٹ میں آتے، اور بہت سارے مبصرین، بہت سارے دانشور تو اسے تیسری جنگ عظیم کی ابتدا کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو. لیکن اللہ کا شکر ایسا نہیں ہوا. اب یہ قطر، سعودی عرب، عمان کی لابنگ کا بھی کمال ہے بلا شبہ. اور ٹرمپ صاحب کے ان کے قریبی، ان کی کابینہ کے لوگ، ان کی ٹیم کے لوگ جو ٹرمپ صاحب کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ وینزویلا نہیں ہے، یہ کیوبا نہیں ہے، یہ شام نہیں ہے، یہ لیبیا نہیں ہے، یہ عراق نہیں ہے، یہ یمن یا لبنان نہیں ہے، یہ ایران ہے، جہاں 46 سال سے مذہبی پیشوا بیٹھے ہیں، اور ان کی لیئرز در لیئر ہیں. اگر اوپر آیت اللہ ایک ہیں تو جو ہی اگر وہ منظر سے ہٹتے ہیں تو اگلا بندہ تیار ہے، اس کے بعد اگلا تیار ہے. اور اگر ایران اسرائیل جنگ میں ایران میں رجیم چینج نہیں ہوا تو اب بھی مشکل ہے. تو ٹرمپ صاحب کو سمجھایا جا رہا تھا ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے، ان کی بھی بات ٹرمپ صاحب نے سنی ہوگی. اور پھر ٹرمپ صاحب وہ صدر ہیں کہ جن کے پاس پوری دنیا کی وہ آتی ہیں رپورٹیں اور فیکٹس آتے ہیں. ظاہر ہے امریکہ سپر پاور، کسی وہ کہ ہر خبر پر نظر، خبر کے اندر گھسنا، کھوج لگانا. تو ٹرمپ صاحب کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ رجیم چینج
नामुमकिन जितना मुश्किल है ईरान में। खाना जंगी तो हो सकती, इतनी आसानी से रज़ा पहलवी जैसा पिट्ठू लाकर नहीं बिठाया जा सकता। फिर एक ये भी अब थ्योरी पेश की जा रही है कि सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन इस वक्त ईरान पर अमेरिका इसलिए हमला नहीं कर रहा कि ट्रंप साहब ने, ये बात तो ठीक है कि अभी हमला नहीं किया ट्रंप साहब ने, लेकिन हमले का खतरा मुकम्मल तौर पर टला नहीं। वाइट हाउस कह रहा है कि हमने सारे ऑप्शन खुले रखे हुए हैं। अमरीकी बहरी बेड़ा और लड़ाका तैयारे खित्ते की तरफ रवाना कर दिए हैं, और नेतन्याहू ने भी कुछ वक्त मांगा है और सदर ट्रंप को टेलीफोन करके कहा है कि फौरी तौर पर हमला ना करें, क्योंकि ईरान जवाबी हमला इसराइल पर भी कर सकता है। और इतलात यही थी कि ईरान का जवाबी हमला अमरीकी अड्डों पर जो इर्द गिर्द थे इस खित्ते में और इसराइल पर होना था। और फिर ये भी सुना जा रहा है, आलमी मीडिया कह रहा है कि चूंकि ईरान ने गोलियां नहीं चलाईं या मारा नहीं उन लोगों को जो इस मुजाहरों में शामिल थे या लीड कर रहे थे, और सजाएं मौत नहीं दी उन लोगों को जिन्हें वो देना चाहते थे, तो इसलिए भी ट्रंप साहब एक कदम पीछे हटे हैं। तो बहरहाल वो ट्रंप साहब जो पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं, वो ट्रंप साहब जो दिखाते खब्बी और मारते सज्जी और सज्जी दिखाकर खब्बी मार जाते हैं, जो पल में दोस्त को दुश्मन बना देते हैं और दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं, और एक दुनिया पर को उन्होंने आगे लगाया हुआ है टैरिफ की तलवार हाथ में पकड़कर, और कभी नारा मारते हैं ग्रीनलैंड हमारा है, कभी कहते हैं कनाडा हमारा सूबा बन जाए, कभी वेनेजुएला के सदर को उसकी बीवी समेत उठा के अपनी जेल में अमेरिका में पहुंचा देते हैं, कभी अपने दोस्त मोदी को कहते हैं कि तू तो मेरा यार है, और फिर उसी पर टैरिफ 50% लगाकर उसे रोज़ उसे हल्की हल्की चपेड़े मारते हैं, और कभी पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत तो चीटर है, धोखेबाज है। पहली सदारत में कह रहे थे 32 अरब डॉलर हमारे खा गए, और अब हमारी तारीफ़ें कर करके नहीं थकते। फील्ड मार्शल साहब कहते हैं अजीम हैं, लीडर हैं, अजीम जंगजू हैं, और हमारे शहबाज शरीफ साहब को वाहिद ट्रंप साहब हैं जो अजीम की आदत कहते हैं। तो खैर, इस तरह का अनप्रिडिक्टेबल इंसान अगले ही लम्हे कल का सूरज निकले तो क्या कर दे कुछ पता नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि कतर, सऊदी अरब और ओमान ने कमाल किरदार अदा किया और कहा कि ईरान पर हमला ना करें, और सालसी की बैकडोर कोशिशें की, फ्रंट पर आए, लीड किया, और ट्रंप साहब और उनकी इंतज़ामिया को समझाया, अपने दोस्तों को दरमियान में डाला जो अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट और इन मुल्कों के दोस्तों मुश्तरका दोस्त हैं, और ट्रंप साहब को रोका, और ना सिर्फ रोका बल्कि ये भी कहा कि अगर आप ईरान पर हमला करते हैं तो हम अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हम इसमें शरीक नहीं होंगे। तो ये बड़ा अच्छा हुआ। जो भी है, इन तीनों मुल्कों ने, मिस्र का भी सुना जा रहा है कि मिस्र ने भी इस पर हिस्सा डाला, तुर्की का भी सुना जा रहा है कि तुर्की ने भी इसमें हिस्सा डाला, लेकिन जिन मुल्कों ने भी, अगर ये मुल्कों की बात मानी ट्रंप साहब ने, अपने उन लोगों की बात मानी जो हमला मुखालिफ थे, या ट्रंप साहब को पता चल गया है कि अभी इस वक्त रजीम चेंज करना ईरान में मुश्किल है, या इसराइल ने कहा है कि अभी रुक जाएं, या मुनासिब वक्त के इंतज़ार के लिए रुके हैं ट्रंप साहब, या ईरानी हुकूमत को वाकई ट्रंप साहब ने एक मौका दिया है कि कुछ बदल जाएं, कुछ संभल जाएं, कुछ खुदा का खौफ करें। जो भी है, बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी पेशरफ्त है कि वक्ती तौर पर हमला टल गया है, बुरान टला है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस बुरान से के टलने से और कुदरत की तरफ से एक और मौका मिलने से क्या ईरानी मौजूदा क़यादत कुछ सीखेगी? देखिए, ईरान के अंदर ये तो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं ना कि मईशत बदहाल है, और लोगों का रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के उनका जो हालात हैं वो दिन ब दिन नीचे होते जा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि जहाँ 14-15 लाख
ایرانی جو ریال ہے یا جو ایرانی کرنسی ہے 14-15 لاکھ کا $1 جہاں آتا ہو. میرا ایک دوست ابھی ایران سے واپس ہے, وہ کہتا ہے میں ایک کھانا کھایا تو وہ $1,000,000 ایرانی پیسوں میں $1,000,000 سے اوپر کا کھانا تھا. اب جس ملک کی معیشت کا یہ حال ہو, گو کہ ابھی ایرانی حکومت اس پہ کام کر رہی ہے. ایرانی اسپیکر نے بجٹ جو ایرانی حکومت نے پیش کیا تو اسے ریجیکٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو جتنی مہنگائی ہوئی ہے, جتنی کرنسی گراوٹ ہوئی ہے, جتنی لوگوں کی پر برڈن پڑا ہے وہ ان کو ریلیف دیں. اور گو کہ ایران وہ جو درمیان میں لوپ ہولز ہیں, کرپشن ہے, چوری ہے, اس پر بھی فوکس کر رہی ہے. اور گو کہ کچھ پیکج اناؤنس کرنے والی ایران کی حکومت. ایک تو یہ اینگل ہے, کیا ایرانی حکومت آگے بڑھ کر اپنی معاشی طور پر اپنے عوام کو سیٹسفائڈ کر پائے گی؟ اور دوسرا, کیا 46 سال سے ایران کے ان لوگوں نے امام خمینی صاحب کے انقلاب کی قیمت ادا کی ہے جو اب چاہتے ہیں, اصلاح پسند جنہیں کہا جاتا ہے, جو اب چاہتے ہیں کہ ملک تھوڑا سا کھلے, ہم دنیا کے ساتھ چلیں, اقتصادی پابندیاں ہٹیں, ہم بھی باہر نارمل زندگی گزاریں بحیثیت ایرانی. کیا جو ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ صاحب, اب جو قدرت بار بار ان کو موقع دے رہی ہے, اس سے کچھ سیکھ پائیں گے؟ ایران کے لیے, عوام کے لیے کچھ بہتر کر پائیں گے؟ ایک حکمت عملی کے تحت ایک قدم پیچھے ہٹ کر دنیا کو یہ بتا پائیں گے کہ نہیں ایران بدل رہا ہے؟ یا پھر سے ٹرمپ صاحب کہیں گے کہ اب ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اور ایران خانہ جنگی کی طرف جائے گا؟ دیکھیے, حسینہ واجد کو بھی بہت موقع ملے لیکن اس نہیں سیکھی اور باللہ کر اسے بھاگنا پڑا. صدام صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی, صدام حسین کے ساتھ, لیکن انہیں بھی بڑے موقع ملے تھے چیزیں سیٹ بہتر کرنے کے, وہ بھی نہیں کر پائے. قذافی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن قذافی صاحب کو بھی بڑے موقع ملے تھے کہ ملک بچ جاتا, یہ تباہی بربادی نہ ہوتی, خود بھی ہو سکتا ہے بچ جاتے, لیکن نہیں, انہوں نے بھی ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا. بشار الاسد ڈکٹیٹر تھا, کئی موقع ملے لیکن ملک تباہ کر دیا اور آخر پہ بھاگنا پڑا. تو بار بار قدرت ایرانی مذہبی قیادت کو, مذہبی پیشواؤں کو اور موجودہ قیادت کو بار بار موقع دے رہی ہے. ایران کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اپنے لیے اور ایران کے لیے. پاکستان کا اس میں کمال کا کردار رہا ہے. اس پوری جتنی بھی ٹینشن ہے ابھی تک, خاص طور پر ہماری فوجی قیادت کا, جنہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی کی اپنی سطح پر ایران کے لیے, اور یہ اچھی بات ہے. پاکستان زندہ باد.